وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صلی اللہ. قرآن مجید کا 42واں سورہ 13ویں آیت واضح ہدایت گفتگو کا موضوع شریعت اسلام اور مشیت الہیہ. اللہ نے 5 اولی عزم رسولوں کا اس آیت واضح ہدایہ میں تذکرہ فرمایا، اور یہ وہ 5 اولی عزم رسول ہیں جنہیں اللہ نے شریعت عطا کی، لیکن حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان کی شریعتیں وقتی، محدود اور منسوخ تھی، اور آخر میں خاتم النبیین کو قرآن مجید کی صورت میں ایک ایسی شریعت عطا کی کہ قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا، شریعت بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور شریعت کا وارث بھی قیامت تک موجود رہے گا. شریعت کی تبلیغ پر، شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعو الیہم، کہ اے رسول تم جو شریعت اسلام کی تبلیغ کرتے ہو، تمہاری یہ تبلیغ مشرکین کو بہت ناگوار گزرتی ہے، ان کے دل پر گرا گزرتی ہے. لیکن اے میرے حبیب، اے خاتم النبیین، اللہ کو پرواہ نہیں ہے کہ ان مشرکین کو تمہاری تبلیغ ناگوار گزرے. اللہ کو پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی شریعت اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اس شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اس شریعت کی تبلیغ اور اس شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے مجتبی بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے مرتضی بنا لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مصطفیٰ بنا لیتا ہے. منصب اللہ نے عطا کیے ہیں، چاہے مجتبی کا منصب ہو، چاہے مرتضی کا منصب ہو، چاہے مصطفیٰ کا منصب ہو، چاہے مبلغ شریعت کا منصب ہو، چاہے محافظ شریعت کا منصب ہو. اور منصب عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی. سورہ نساء قرآن مجید کا چوتھا سورہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آیتوں کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں. اللہ نے
سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما. لفظ اولا پڑھتا ہوا جو ہے، اولا کی معنی کیا ہے؟ لغت میں دیکھیے ہر جگہ اولا کے معنی کیا ملتے ہیں. میں اسے پاس سے ترجمہ کروں اور ہر مفسر اور مترجم نے بھی کسی مسئلہ کو یہی ترجمہ کیا. تو ترجمہ میں اس منزل پر آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا چاہے کوئی دولت مند ہو، چاہے کوئی غریب ہو، یکن غنیا اور فقیر فاللہ اولا بہما. اے لوگوں، چاہے کوئی غریب ہو چاہے کوئی امیر ہو، اے انسانوں، اللہ تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک ہے. اور اللہ کے معنی کیا؟ تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک ہے. اب یہی لفظ والا سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ. سورہ نساء میں تو اللہ نے فرمایا مطلق، مطلق یعنی کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. اے لوگوں، تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مطلق اللہ مالک ہے، ہر اعتبار سے ہر ایک کا. لیکن سورہ احزاب میں ایک قید لگائی. ارشاد فرمایا 33واں سورہ مطلق اپنے لیے فرمایا، اور یہ مشروط آیت میں فرمایا شرط لگا کر. ارشاد ہوا النبی اولا. وہاں اللہ نے کہا میں اولا، تم سے زیادہ تمہاری جانوں کا مالک میں اولا، میں اولا. یا رسول کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین. وہاں اللہ نے شرط نہیں لگائی کہ سب کے لیے میں اولا، اور یہاں شرط لگائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کی قید لگائی، شرط لگائی، اور فرمایا کہ خاتم النبیین مومنین کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہیں. یہ شرط لگائی مومنین کی. اس شرط کا مطلب کیا ہے؟ مسئلے کی تشریح کی تفصیل میں اس شرط کا مطلب یہ ملتا ہے کہ اللہ نے خاتم النبیین کے لیے یہ شرط لگائی کہ یہ مومنین ہیں، ان کی جانوں کے ان سے زیادہ مالک ہے. مطلب یہ ہے مطلق مالک تو اللہ ہے. رسول کی ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ مومنین کی جانوں میں کچھ ملکیت رسول رکھتے ہیں. مکمل ملکیت رکھنے والا اللہ ہے. اللہ نے فرمایا مومنین کی جانوں میں کچھ ملکیت رسول رکھتے ہیں.
اللہ والا مطلب، رسول والا مشروط، کچھ ملکیت رکھنے والے. اور رسول نے یہی لفظ غدیر میں استعمال کیا. کس سے خطاب کر کے؟ مومنین سے جو حاجی بھی تھے نمازی بھی تھے، ان سے خطاب کر کے اللہ نے کہا مومنین کے لیے اے رسول تم اولا ہو، ان کی جانوں میں کچھ ملکیت تم رکھتے ہو. اب رسول نے غدیر میں مومنین سے پہلا خطاب یہ کیا، الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، اے مومنو کیا تم یہ یقین رکھتے ہو کہ میں رسول تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک ہوں؟ قالوا بلی، سب نے کہا ہاں آپ ہماری جانوں کے ہم سے زیادہ مالک ہیں. جب سب نے اس بات کا اقرار کر لیا تو ختمی مرتبہ نے فرمایا صرف مجھے مولا نہ سمجھنا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، جس کے لیے میں مولا اس کے لیے یہ علی مولا. یہ کچھ ملکیت کا مطلب کیا ہوا کہ مومنین کی جان میں کچھ ملکیت رکھتے ہیں. تو معصوم کے فرمان کے تحت ان کی نس کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، جو مسئلے کے تشریح میں ہے کہ معصومین نے یہ فرمایا کہ رسول اور اہل بیت یہ جو مومنین کی جانوں پر کچھ ملکیت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا تو یہ رسول اور آل رسول مومنین جو ان سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، جو مومنین ان سے مودت اور محبت رکھتے ہیں، حشر کے میدان میں رسول اور آل رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ان مومنین کی مودت اور محبت کی وجہ سے ہم بھی ان کی جانوں میں ملکیت رکھتے ہیں. یا اللہ چونکہ ہم ان کی جانوں میں ملکیت رکھتے ہیں اس لیے بھی ہم سے مودت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں. تو یا اللہ چونکہ ہم ملکیت رکھتے ہیں اس لیے ہم بس ان کی تجھ سے شفاعت کرتے ہیں. یعنی رسول اور آل رسول کا ملکیت رکھنا اس کی معنی ہے کہ یہ مومنین کی شفاعت کریں گے. جب اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے اللہ ان کی شفاعت مومنین کے حق میں قبول کرے گا، اور جب مومنین کے حق میں ان کی شفاعت قبول ہو جائے گی ایک آواز آئے گی القیا، سورہ قاف 50واں سورہ، القیا فی جہنم کل کفار عنید. القیا دو ہستیوں سے خطاب ہے، تفسیر پر سے آئے القیا یعنی دو افراد سے خطاب ہے. اب کوئی بتائے نا ہمارے علاوہ
پھر جعفریہ والوں کے علاوہ کوئی بتائے کہ وہ دو افراد کون سے ہیں کہ جن سے اللہ حشر کے میدان میں خطاب کر رہا ہے. ان دو افراد کے بارے میں اگر سمجھنا چاہے تو آیت کا یہی جز بتا دے گا کہ وہ دو کون ہیں. دو سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے وہ دو کون ہیں؟ رسول سے اور علی سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے شفاعت میں نے تمہارے کہنے پر مومنوں کی کر دی. اب سنو القیا فی جہنم کل کفار عنید. اے رسول اور اے علی اب تم ہر منکر کو اور ہر بغض کرنے والے کو اٹھا کر جہنم میں پھینکو. شفاعت کی جب بات کی جاتی ہے تو بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیش میں شفاعت کریں گے. تو یہ اللہ قرآن میں بات کرتے ہوئے شریعت اسلام اور مشیت الہی تک گفتگو کو لے جانا چاہتا ہوں. ہر ایک کے نام آتا ہے جو شفاعت کا قائل ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ قرآن میں ہمیں بتا دے کہ جو تیری بارگاہ میں شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں. نام تو قرآن میں بتاتا نہیں ہے. تیرا طرز تکلم یہ نہیں ہے. تیرا اصول میں بیان نہیں ہے. پہچان تو بتاتا ہے. تو یا اللہ کوئی ایسی پہچان بتا دے کہ کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے اور پتہ چل جائے اس پہچان کے ذریعے کہ آخرت میں مومنین کی جانوں میں ملکیت رکھ کر یہ شفاعت کرنے والے کون ہیں. تو سنیں صرف سورہ النبا 78واں سورہ اس کی 38ویں آیت کا آیت پڑھ کر صرف ترجمہ کروں. کوئی تفصیل نہیں, کوئی تشریح نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. سنو حشر کا میدان ایسا ہوگا اور نام منظر ہوگا کہ روح القدس اور فرشتے سب صفے بنائے کھڑے ہوں گے. ولا یتکلمون یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. کسی فرشتے میں, روح القدس میں, کسی انسان میں, کسی جن میں یہ جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں بات کر سکے یا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے یا اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے. اللہ فرماتا ہے جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی پہچان بھی ہے. آیت میں بتائی کوئی نہیں بول سکے گا. حشر کے میدان میں اس منزل پر کسی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے صرف وہ بولے گا جس کے اندر یہ دو باتیں ہوں گی. پہلی بات کیا؟ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. وقال الصحابہ صرف وہ بول سکے گا کہ جسے اللہ بولنے کا اذن دے چکا. یا اللہ یہ تو سب کہیں گے کہ ہمارے پیشواؤں کو اللہ نے بولنے کا اذن دیا, تو اسی لیے اللہ نے دوسری پہچان بھی بتا دی. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ فرماتا ہے کسی نہیں
ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس بارے میں بول سکے الا سوائے ان کے من ازنا لہو الرحمن جنہیں اللہ کی ضرور اجازت دے چکا. اور دوسری پہچان کیا ہے؟ آیت آگے بڑھی وقال صوابا. پہلی بات یہ کہ اللہ نے ضرور اجازت دے چکا. اور دوسری بات یہ ہے ان کی دوسری پہچان یہ ہے وقال صوابا کہ وہ جب بولے سچ بولے. اور اگر میں کوئی حدیث پیش کروں کوئی روایت پیش کروں تو کوئی اور بھی کوئی روایت پیش کر دے گا تو آئیے قرآن سے پوچھے یہ مومنین کی جان میں ملکیت رکھ کر ان کی شفاعت کرنے والے کون ہیں جن کی پہچان اللہ نے بتائی کہ جو جب بولے سچ بولے. جب ہم نے قرآن میں تلاش کیا تو سورہ آل عمران قرآن مجید کا تیسرا سورہ اور معلوم ہے ہمارے ہاتھ جگہ ہے من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اے رسول ان جھوٹے عیسائیوں کے مقابلے میں انہیں لے کر جاؤ جو جب بولے سچ بولے. جب خاتم النبی انہیں لے کر گئے کہ جو جب بولے سچ بولے تو عیسائیوں نے نجران کے عیسائیوں نے دیکھا ایسے کالے بادل اٹھ رہے ہیں کہ جس کے لیے توریت میں لکھا ہے انجیل میں لکھا ہے کہ جب پچھلی امتوں پر عذاب نازل ہوا کرتا تھا تو ایسے بادل اٹھ کر آتے تھے. ادھر سے جب وہ چلے کہ جو جب بولے سچ بولے ادھر سے بادل چلے. عیسائی دستبردار ہو گئے ہم مباہلہ نہیں کریں گے. اب جو رسم آپ کے لیے پیش کروں اللہ نے کیا فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. اے رسول صادقین کے مقابلے میں یہ جو جب بولے سچ بولے ان کے مقابلے میں وہ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین اور ان پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہ آیت کی لفظ ہے ان پر اللہ کی لعنت ہوگی جو ان کے مقابلے میں آئیں گے. عیسائی تو دستبردار ہو گئے. عیسائی تو دستبردار ہو گئے. ہم ان کے مقابلے میں نہیں جائیں گے ورنہ اللہ ہم پر لعنت نازل کرے گا. تو بات تو طے ہو گئی. عیسائی لعنت سے بچ گئے لیکن وہ نہیں بچ سکتے جو پنجتن کے مقابلے میں
نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا اور بلند آواز سے دعا کی، یا اللہ اب مجھے بھی ایک بیٹا دے دے۔ جب حضرت علی نماز اور دعا سے فارغ ہوئے تو ایک شخص آیا علی کے پاس، بولا یہ آپ نے کیا دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے دے؟ تو آپ کے پاس تو امام حسن امام حسین علیہ السلام جیسے جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ آپ کے بیٹے ہیں۔ علی نے فرمایا کل جو آیت مبینہ نازل ہوئی تھی وہ تم نے نہیں سنی؟ اللہ نے بتایا یہ میرے بیٹے ہیں ہی نہیں، یہ تو رسول کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا یہ رسالت کے بیٹے ہیں، جب وہ رسول کے بیٹے ہیں تو اب میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے بھی ایک بیٹا دے۔ یا اللہ میں نبوت کا محافظ ہوں، مجھے وہ بیٹا دے جو امامت کا محافظ ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نبوت کا محافظ ہوں، مجھے بیٹا دے جو امامت کا محافظ ہو۔ اچھا حضرت علی میں نا طلحہ نبوت کی محافظ نہیں ہے، میں اپنی جانب سے کہہ رہا سورہ قرآن مجید کا چھٹا سورہ، اور سب متفق ہیں کہ اس سورہ انعام کی جتنی آیتیں ہیں مکے میں حاصل ہوئی۔ اب میں یہ بحث نہیں کرنا چاہتا کہ کون سا مکی سورہ ہے جس میں مدنی آیتیں ڈال دی گئی اور کون سا مدنی سورہ ہے جس میں مکی آیتیں ڈالی گئی، لیکن سب متفق تو ہے نا کہ سورہ انعام میں جتنی آیتیں حاصل ہوئی وہ ساری مکے میں حاصل ہوئی۔ تو تنہا حضرت علی نبوت کی محافظ نے اللہ نے تذکرہ فرمایا مکے میں، آیت نازل ہوئی مکے میں، ذکر ہے مکے کا، آیت نزول مکے میں، اب ترجمہ بھی ہوگا مکے کے اعتبار سے۔ آیت پڑھو، اللہ فرماتا ہے مکے میں رسول پر اللہ آیت نازل فرماتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکمہ والنبوۃ۔ سنو جن انبیاء کو اور خاتم النبیین کو میں اللہ نے نبوت، رسالت، حکمت عطا کی۔ خاتم النبیین کو میں اللہ نے نبوت، رسالت، کتاب، شریعت اسلام عطا کی۔ اب اللہ فرماتا ہے لہجہ بدل کر فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، اگر سارا زمانہ میرے رسول کی کتاب کی، میرے رسول کی شریعت کی، میرے رسول کی رسالت کی، اگر سارا زمانہ دشمن ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے مجھ اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا اللہ تجھے پرواہ کیوں نہیں ہے؟ فرماتا ہے آیت آگے بڑھی مجھے اس لیے پرواہ نہیں ہے فَإِن یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ سارے میرے رسول کی شریعت کے، رسالت کے مخالف ہو جائیں تو مجھے پرواہ اس لیے نہیں ہے۔ فقط وکلنا بہ قوما لیسوا بہا بکافرین، میں اللہ نے مکے میں اپنے رسول کی
رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے رسول پر نازل شدہ شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے فقط وکلنا، ترجمے پر توجہ، فقط وکلنا قوما لیسوا بہا بکافرین میں اللہ نے مکے میں شریعت اسلام کی حفاظت کے لیے، رسول کی حفاظت کے لیے کسی ایسے کو مقرر کر رکھا ہے لیسوا بہا بکافرین، جو نہ کبھی کافر تھا نہ وہ کافر ہو سکتا ہے۔ تو مکے کے اس محافظ کا کوئی نام بتائے نا کہ مکے کا محافظ کون ہے جسے اللہ مکے میں شریعت اسلام کا محافظ قرار دیتے ہوئے اس کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ نہ کافر تھا نہ کافر ہو سکتا ہے۔ تمہارے کافر کہنے سے ابو طالب کافر نہیں بن جائے گا۔ اللہ نے کہا وہ کافر تھا ہی نہیں، جب وہ کافر تھا نہیں تو ایمان وہ قبول کرتا ہے جو کبھی کافر رہا۔ تو مکے کے محافظ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے مکے میں رسالت کا، شریعت اسلام کا محافظ مقرر کر دیا۔ اچھا، اب سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، یہ سورہ رسول اکرم پر مدینہ میں نازل ہوا۔ آیت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ جس آیت کا آغاز ہو یا ایھا الذین آمنوا سے، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس لیے جو آیت مکے میں نازل ہوئی وہاں اللہ جب خطاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ مدینے میں جب خطاب کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جس آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا سمجھ لیں یہ مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ 5واں سورہ اس کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ دیکھیں اس آیت کا بھی لہجہ وہی ہے جو سورہ انعام کی آیت کا ہے، اس آیت کی بھی تیور وہی ہے جو سورہ انعام کی آیت میں اللہ کی ہے۔ اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو۔ مشرک سے بات نہیں کی جا رہی، کافر سے بات نہیں کی جا رہی۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین کو اور شریعت اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا کوئی لفظ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، تو کوئی نہ کوئی تو تھا نا جو مرتد ہو رہا ہوگا، اس کو دیکھ کر اللہ نے کہا اگر تم میں سے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اللہ کو تمہارے مرتد ہونے کی پرواہ نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه أذلة علی المؤمنین
عزت علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے تو ہو جائے، وہی لہجہ جو سورہ انعام میں اللہ کا تھا کہ مکے میں سے اگر کوئی شریعت اسلام کی طرف نہیں آتا، نہ آئے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، وہی لہجہ وہی تیور یہاں پر تم میں سے اے ایمان والو اگر کوئی شریعت اسلام اور دین کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں پرواہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ نے مدینے میں ایسے کا انتظام کر رکھا ہے، رسول کی شریعت اور رسالت کی حفاظت کے لیے ایسے کا انتظام کر رکھا ہے۔ سوف یأتی اللہ بقوم، جس کی پہلی پہچان یہ ہے یحبہ ویحبہ اللہ، اس کی پہچان یہ ہے جسے میں اللہ نے مدینے کا رسالت اور شریعت کا محافظ مقرر کیا ہے، اس کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یک طرفہ محبت نہیں ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب جس میں یہ پہچان پائی جائے گی کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہو اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہو، وہ معلومہ مدینے میں رسول کی رسالت اور شریعت اسلام کا محافظ ہے۔ آئیے تلاش کریں ایسا کون ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم نے تلاش کیا تو صحیح بخاری میں باب فضائل علی میں رسول کا یہ فرمان ملا، خیبر کے 39ویں دن رسول نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَائِحَةً رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ رسول نے ارشاد فرمایا کل علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، مرد ہوگا، سارے مردوں میں رسول کہہ رہے ہیں، سارے مردوں کے سامنے رسول کہہ رہے ہیں کل مرد کو علم دوں گا، رجل کو علم دوں گا جس کی پہچان یہ ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ آیت میں پہچان یہ بتائی کہ شریعت اسلام کا مدینے میں محافظ وہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہو۔ اور رسول نے 39ویں دن اعلان کر کے 40ویں دن علم حضرت علی کو دیا، حالانکہ اس سے پہلے لوگ خیبر میں جاتے رہے تھے، علم لے کر جاتے تھے، علم لے کر واپس آ جاتے تھے۔ اب جب 39ویں دن رسول نے یہ کہا کہ کل میں علم دوں گا اسے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ کرار بھی ہے، وہ غیر فرار بھی ہے، وہ رجل بھی ہے۔ جب رسول نے یہ کہا تو رسول کے ساتھی ساری رات سو نہیں سکے، ساری رات سو نہیں سکے، بے چین رہے کہ کل علم مل جائے، کل ہمیں علم مل جائے۔ میں اس مقام پر جملہ کہوں، پیشوا پیشوا تو علم حاصل کرنے کی تمنا کرتے ہیں، ان کے ماننے والے کہتے ہیں علم دیکھنا بھی کب ہے۔
علم کس کو دیا؟ حضرت علی علیہ السلام کو علم دیا. اچھا جب حدیث خیبر فرمائی صحیح بخاری شریف میں پڑھ لیجیے باب فضائل حدیث میں رسول نے فرمایا جسے میں کل علم دوں گا لا یرجع وہ میدان سے واپس نہیں پلٹے گا حتی یفتح اللہ علی یدیہ جب تک اس کے ہاتھوں پر اللہ اسے فتح نہ عطا کر دے وہ واپس نہیں پلٹے گا. عجیب مرحلہ دل کا ہے. علی کو علم دیا, علی نے 2 قدم آگے بڑھائے, علی نے 2 قدم آگے بڑھائے اور 2 قدم آگے بڑھانے کے بعد علی کی پشت رسول کی طرف ہے, چہرہ سامنے ہے. قرآن نے کہا ہے کہ رسول کی طرف پشت نہ کرو, رسول کی طرف پشت نہ کرو, لیکن علی نے 2 قدم آگے بڑھائے. یاد آیا علی کو چہرہ میدان کی طرف ہے, علی کا پشت رسول کی طرف ہے. کہتے یا رسول اللہ, چہرہ میدان کی طرف پشت رسول کی طرف. علی کہتے یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ رسول نے جواب میں فرمایا حتی یفتح اللہ علی یدیہ جب تک اللہ تیرے ہاتھوں پر فتح نہ دیتے. جو ساتھی رسول کی طرح اطلاع سننے لگے کہ پشت آپ کی طرف کر کے علی بات کر رہے ہیں. رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ کی طرف پشت کر کے بات کر رہے ہیں. حضرت علی انہیں اپنا چہرہ آپ کی طرف کر کے بات کرنا چاہیے تھا. رسول نے کہا مجھ سے نہ پوچھو, علی سے پوچھو. اب جب انہوں نے علی سے پوچھا جانے سے قبل آپ نے رسول کی طرف پشت کر کے بات کیوں کی, تو علی نے فرمایا تم نے کل نہیں سنا تھا کہ رسول نے فرمایا تھا لا ترجعوا حتی یفتح اللہ علی یدیہ, یہ واپس نہیں پلٹے گا جب تک فتح نہ مل جائے. اگر یہ میری طرف چہرہ کر لیتا, اگر علی کہتے میں رسول کی طرف چہرہ کر لیتا تو رسالت کے فرمان کی تکذیب ہو گیا. تو یہ بات صحیح بخاری میں طے ہو گئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا مدینے میں رسالت اور شریعت اسلام کا محافظ وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اور علی کو علم دے کر رسول نے بتایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور علی اللہ سے محبت کرتا ہے. یعنی مدینے کے محافظ کا نام علی ہے, مکے کے محافظ کا نام ابو طالب ہے. اسی لیے جتنے غزوات, جتنی جنگیں, جتنے سرایا علی نے لڑے مدینے میں, جتنے جہاد کیے سوائے غزوہ خیبر کے, غزوہ خیبر میں حضرت علی نے اپنا تعارف اپنی والدہ کے حوالے سے کرایا.
الذی سمتنی امی حیدر، لیکن غزوہ خیبر کے علاوہ جو بھی جنگ علی نے کی اس میں اپنا تعلق حضرت علی نے حضرت ابو طالب کے ذریعے کرایا. جب بھی کوئی مقابلے میں آتا تھا تو حضرت علی اپنا تعلق اپنے بابا کے حوالے سے کراتے تھے. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ دیکھو انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، میرا بابا مکے کا محافظ شریعت تھا، میں مدینے کا محافظ شریعت ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ رنج پڑھتے ہوئے والد کا نام بھی لیا جائے. عرب میں کوئی ہر جگہ تو یہ دستور نہیں تھا، لیکن علی جس جنگ میں بھی جاتے تھے جب کوئی مقابلے میں آتا تھا تو اس سے کہتے تھے انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. جب بھی کوئی مقابلے میں آتا تھا علی اس کو بتاتے تھے میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کیا ابو طالب کے حوالے سے اپنا تعارف علی کیوں کراتے تھے؟ مقابلے میں آنے والے کو علی بتانا چاہتے تھے سن میرے بابا کا نام تو ابو طالب ہے، بتا تیرے ابا کا نام کیا ہے. مکے کے محافظ شریعت کا نام حضرت ابو طالب، مدینے میں شریعت کے اور نبوت کے محافظ کا نام علی ابن ابی طالب، اور امامت کے محافظ کا نام حضرت عباس. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بس ایک علی پیدا کیا. نہیں عزیزان محترم، کیا شان ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی، کیا شان ہے ام البنین سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے علی کی موجودگی میں کائنات کو دوسرا علی دے دیا. امام زین العابدین علیہ السلام عجیب فرمان ہے چوتھے امام کا عجیب فرمان ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر 13واں امام ہوتا تو میرا چچا عباس ہوتا. حضرت ام البنین کے والد کا نام ہے حزام، بڑے جری اور شہرہ قبیلے کے، یعنی اتنے شجاع اور بہادر تھے کہ کسی میں بھی جرأت نہیں تھی وہ اپنے جانوروں کو رسیاں نہیں باندھتے تھے. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ ان کے جانوروں کو کوئی لے جائے. حزام نام تھا. حزام نے خواب میں دیکھا کہ ایک در خواب کے عالم میں ان کے ہاتھ میں موتی، ایک نوری موتی، ایک در ان کے ہاتھ میں خواب میں آیا، اور وہ در اور وہ موتی ایسا تھا کہ اس کی روشنی اور نور زمین سے آسمان تک نظر آ رہا تھا. اس خواب کے عالم میں
ہزام کے پاس ایک جلیل القدر خواب ہی میں بزرگ ہستی آئی اور ہزام کہتے ہیں میں نے خوابی میں ان سے پوچھا کہ یہ جو دور نوری دور میرے ہاتھ میں ہے اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہے؟ تو جلیل قدر بزرگ نے کہا قیمت کا تو اندازہ نہیں ہے لیکن یہ دور تم کسی جلیل القدر ہستی کے حوالے کرنا، اگر تم اس جلیل القدر ہستی کے حوالے کرو گے تو اس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو پوری کائنات کے لیے بھائی سے فخر ہوگا۔ بس اس وقت کے بعد حضرت ام البنین دنیا میں آئی۔ دیکھیں یہ لفظ دور جو ہے نا، جس نوری دور کا تذکرہ ہے، یہ تاریخ میں صرف اور صرف اس کا ذکر 3 ہستیوں کے ساتھ ملتا ہے۔ ایک تو خاتم النبیین کے ساتھ دور کا لفظ ملتا ہے، ایک حضرت علی کے ساتھ دور کا لفظ ملتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دور حضرت علی کے ساتھ، ایک رسول کے ساتھ، ایک حضرت علی کے ساتھ۔ امام حسن فرماتے ہیں کعبے کے صدف کو شکافتہ کر کے جو دور ولایت نکلا وہی تو میں نے پاڑ دیا ہے۔ اور تیسرا لفظ دور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ حضرت ام البنین کی کوئی تفصیلی گفتگو نہیں، اختصار سے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج 8 محرم کے حوالے سے کہ حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ابھی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام البنین نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اور 3 ستارے ان کی گود میں آ گئے۔ جب تسبیح حضرت علی سے ہوئی تب اس خواب کی تعبیر حضرت ام البنین نے علی سے پوچھی۔ علی نے کہا وہ جو چاند تمہاری گود میں آیا تھا وہی تو عباس ہے جو قمر بنی ہاشم ہے۔ حضرت عقیل گئے تھے نا رشتہ لے کر، حضرت عقیل ابن ابی طالب ہزام کے بعد، تو ہزام نے رشتہ فوراً قبول کر کے اپنے لیے بھائی سے شرف قرار دے کے پتہ ہے کیوں لے کے آنے تھے؟ عقیل ذرا ٹھہر جاؤ، میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرے گا۔ میں تجویز کی جناب ام البنین سلام اللہ علیہ تو اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس گفتگو کو مسائل پر لے آنا چاہتا ہوں۔ لیکن 2 باتوں کے بعد حضرت ام البنین کے ہاں تجویز کی بات حضرت عباس ہے۔ اب سنیے گا عجیب برقع ہے فکر کا۔ علامہ اصل شاہدی علمی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا۔ وہ جملہ یہ ہے
کہ ان اللہ علم آدم اسماء الخمسہ، اللہ نے حضرت آدم کو 5 نام سکھائے. وعلم ام البنین عباس اسما واحدا، اور حضرت ام البنین نے حضرت عباس کو صرف ایک نام سکھایا. جب حضرت عباس پیدا ہوئے تب سے حضرت ام البنین نے ایک نام سکھا کے نہیں، صرف ایک نام. بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے تو یا تو ماں کہتا ہے یا باپ کہتا ہے، لیکن حضرت ام البنین بس ایک نام سکھا کے نہیں. جب حضرت عباس، علامہ اسد کہتے ہیں، جب حضرت عباس علیہ السلام بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلا لفظ ماں اور بابا کے علاوہ وہ نہیں بولے. ماں نہیں کہا، باپ نہیں کہا، اتنا سکھایا ام البنین نے وہ نام کہ پہلا لفظ جب حضرت عباس بولے ہیں، وہ علامہ اسد علی شاعری لکھتے ہیں کہ پہلا لفظ جو حضرت عباس بولے ہیں وہ لفظ تھا یا حسین. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ اپنے 4 بیٹوں سے کہتے تھے تم کنیز کی اولاد ہو. یہ تربیت ہے ان کی. یہ آقا زادے ہیں، یہ آقا زادیاں ہیں. دیکھو 4 بیٹوں سے کہتے تھے یہ جب بھی کو مولا یا کہنا یا مولا کی کہنا یا تو آقا کہنا یا آقا زادی کہنا. اور ایک بڑا عجیب بات کہتی تھی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، وہ اپنے 4 بیٹوں سے کہتی تھی دیکھو یہ آقا زادی ہو یا آقا زادی ہو، ان کے چہرے کی طرف نظر میں ڈالا ہو. ان کے چہرے کی طرف نظر میں ڈالا ہو. 2 موقع ایسے ملتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام نے ایک موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے چہرے پر نظر ڈالی اور ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نظر ڈالی. یہ 2 موقع نظر آتے ہیں تاریخ میں. ایک موقع ہوتا حضرت عباس 11 سال کے تھے، حضرت ام البنین بھی بیٹھی ہوئی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی، حضرت عباس کی نظریں جھکی رہی تھی، ماں کی تربیت تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ آئی اور آ کر کہا بھائی عباس ذرا چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھو. عباس کی وفا کو ہمارا سلام، حضرت عباس کی وفا کو ہمارا سلام. جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے عباس بھیا چہرہ اٹھا کر ذرا میری طرف دیکھو. حضرت عباس نے جناب زینب کے چہرے کی طرف نظر کرنے سے پہلے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. چہرے کی طرف دیکھوں یا نہیں. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹے عباس آقا زادی نے حکم دیا ہے. اب آقا زادی کے
چہرے کی طرف دیکھو. آقا زادی نے حکم دیا ہے, اب آقا زادی کے چہرے کی طرف دیکھو. حضرت عباس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے چہرے کی طرف دیکھا. کیوں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا؟ حضرت عباس علیہ السلام کی 11 سال کی عمر تھی, آنکھیں سرخ ہو رہی تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بھائی تمہاری آنکھیں کیوں اتنی سرخ ہو رہی ہیں؟ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا یہ ایک موقع ہے. کہتے ہیں آقا زادی کل رات کی بات ہے جب مولا حسین سونے کے لیے لیٹے تو مجھ سے کہا بھیا ابا ذرا پانی پلاؤ. بھیا عباس پانی پلاؤ. حضرت عباس کہتے ہیں آقا زادی زینب سے, جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جیسے ہی اٹھا کہ مولا حسین کے لیے پانی لاؤں, مولا حسین نے کہا عباس ابھی تو جا رہا پانی لینے, لیکن عباس ایک وقت ایسا آیا میں پانی مانگوں گا تو نہیں دوں گا. ایک وقت ایسا آئے گا. حضرت عباس کہتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ سے جب مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا مولا حسین نے, میں پانی لینے گیا. جب میں پانی لے کر واپس آیا مولا حسین سو چکے تھے. چونکہ مولا حسین مجھ سے کہہ چکے تھے کہ میں پانی مانگوں گا تو تم نہیں دو گے, تو آقا زادی میں مولا حسین کے سرانے ساری رات پانی لے کر کھڑا کہ پتہ نہیں کب میرے مولا حسین کی آنکھ کھل جائے اور پتہ نہیں وہ کب مجھ سے پانی مانگے. جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند آواز سے چیخ کر روئی اور رو کر کہا بھائی عباس یہ بھائی حسین نے کل رات کے لیے نہیں کہا تھا, یہ کربلا کے لیے کہا. میرے اس کے دو موقع ہیں. ایک موقع تو یہ تھا کہ جب حضرت عباس ساری رات جاگتے رہے تھے, آنکھیں سرخ ہو چکی تھی, تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف بہن کو ہمیشہ آقا زادی کہا, اور ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا. حضرت المؤمنین سلام اللہ علیہ کی تربیت تھی, جب کہتے تھے مولا کہتے تھے. حتیٰ کہ لفظ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو کبھی سکینہ نہیں کہا. ہمارا سلام حضرت عباس کی وفاؤں کا جناب سکینہ کو آقا زادی سکینہ کہتے تھے. اچھا یہ دوسرا موقع جب حضرت عباس نے نظر ڈالی روز عاشور ہے. روز عاشور حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے. وہی طریقہ وہی انداز حضرت عباس کا, نظریں جھکی ہوئی. مولا حسین سے کہتے مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے. حضرت عباس نے چہرہ نہیں اٹھایا, نظریں جھکی ہوئی. مولا حسین جواب دیتے ہیں بھیا عباس تمہیں کیسے میں اجازت دے سکتا ہوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو.
یہ ایک موقع ہے. راہ یمین و راہ شمال. حضرت عباس سے ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا. یہ ایک موقع ہے کہ دائیں طرف اور بائیں طرف دیکھ کر پھر حسین علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کو میں اللہ. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم میرے لشکر کے اندر. حضرت عباس سہنے میں آ گئے, سر جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں, خیمے میں سر جھکائے بیٹھے ہیں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی آواز آئی الآتش الآتش. بس حضرت عباس علیہ السلام اٹھے, جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا آقا زادی میرے ساتھ اپنے بابا کے پاس چلو. اور ان سے صرف اتنا کہہ دو بابا میں بہت پیاسی ہوں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر حضرت عباس علیہ السلام مولا حسین کے پاس پہنچے. اب آپ سمجھ گئے نا میں کیا جملے آپ کے آنسوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر حضرت عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو کر سکینہ سے مخاطب ہو کر کہا بیٹی آج چچا کو اجازت دلوانے آ گیا. بیٹی آج چچا کو اجازت دلوانے آئی ہے. سمجھ گئے نا تم؟ میں تو صرف دوہرا رہا ہوں آپ کے علم میں کہ کیا جملے کے مولا حسین علیہ السلام نے بیٹی آج چچا کو اجازت دلوانے آئی ہے. کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے, کل جب منہ پر تماچے پڑیں گے, کل جب کانوں سے گوشوارے اتریں گے تو اسی چچا کو تو آواز دے گی. اچھا بھائی عباس, اچھا بھائی عباس. مولا حسین کہتے ہیں اچھا میں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہاں سکینہ کے لیے پانی لانے کی کوئی سبیل کرو, لیکن بھیا عباس میدان میں جانے سے پہلے اپنی بہن زینب سے امام کے حکم کے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام سر جھکائے ہوئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں آئے. آقا زادی مولا حسین نے اجازت دے دی ہے, اب آپ سے اجازت لینے آیا ہوں کہ آقا زادی سکینہ کے لیے پانی لانے کی کوئی سبیل کرو. جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے میری عباس چلے جانا, بس ایک حدیث سن لو. مجھے اپنے بابا کا, میری عباس مجھے اپنے بابا کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے, بس وہ سن لو چلے جانا. ذرا بیٹھ جاؤ. حضرت عباس بیٹھ گئے. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہے بھائی عباس میں 2 یا 2.5 سال کی تھی, اپنے بابا علی کے زانوں پہ بیٹھی تھی.
سے ریتا ہٹ گئی. میں اپنے بابا کے زانوں پر بیٹھی تھی. 2.5 سال کی تھی. بھائی عباس میرے بازو سے چادر ہٹ گئی. میرے پاپا نے میرے بازو کو پیار کرنا شروع کر دیا. جب بابا نے بھیا عباس جب بابا نے میرے بازوؤں کو بہت زیادہ پیار کیا تو میں نے بابا سے کہا بابا وجہ کیا ہے؟ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ بھیا عباس کیا بتاؤں؟ بابا علی نے کہا زینب بیٹی اس لیے تیرے بازوؤں کو اتنا پیار کر رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. ان بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی. اب جناب زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے بھائی عباس میری یہ عمر ہو گئی. جب بھی بابا کا یہ فرمان مجھے یاد آتا تھا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. بابا کا یہ فرمان میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں سوچتی تھی کہ جس بہن کے 18 بھائی ہو اور جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس میں ہمت ہے کہ عباس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ سکے. بھیا عباس آج بابا کا فرمان سمجھ میں آ گیا. اب میرے ہاتھوں میں بازوں میں اب رسیاں بندھیں گی. بھیا عباس جاؤ. حضرت عباس ہے امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر سے کہتے ہیں ادھر عباس گھوڑے پر بیٹھے ادھر حسین نے اپنی کمر کو پکڑا. ان کا سارا ثانی عباس میری کمر ٹوٹ گئی میری کمر ٹوٹ گئی یہ کہہ کر حسین زمین پر بیٹھے عباس گھوڑے پر بیٹھے حسین زمین پر بیٹھے. بیٹا علی اکبر حسین کہتے بیٹا علی اکبر ذرا کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو کر دیکھتے رہو میرے بھائی کی جنگ مجھے بتاتے رہو. علی اکبر کہتے ہیں بابا بابا چچا لڑتے جا رہے ہیں علم بلند ہوتا جا رہا ہے. چچا کا علم بابا ایسا لگتا ہے کہ نہر فرات میں پہنچ گیا ہے. اب ایسا لگتا ہے نہر فرات میں پہنچ گیا ہے اس لیے کہ علم اور بلند ہوا ہے. بابا اب ایسا لگ رہا ہے کہ علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے. ادھر ایک مرتبہ یہ جملہ کہنے کے بعد چیخ کر بلند آواز سے علی اکبر روئے. رو کر کہا بابا یہ کیا ہوا بابا یہ کیا ہوا؟ علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی ہے. علم نے دائیں سے بائیں کروٹ لے لی ہے. بابا یہ کیا ہوا؟ علم دائیں طرف نہیں رہا علم بائیں طرف آ گیا. حسین نے کہا میرے بھائی کی بازو کی خیر میرے بھائی کی بازو کی خیر. اب حضرت علی اکبر نے کہا علی اکبر نے کہا بابا اب علم نظر نہیں آ رہا اب علم نظر نہیں آ رہا. ادھر حضرت عباس نے مشق سکینہ کو نہر فرات سے بھر کر علم کو لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک ظالم آگے بڑھا چاروں طرف سے گھیر لیا رشتیاں. ایک ظالم آگے بڑھا حضرت عباس کا دایاں بازو کٹ کر زمین پر گرا. حضرت عباس نے علم کو بائیں ہاتھ میں لے لیا. ظالم نے ایک وار کیا بایاں بازو عباس کا کٹ کر
زمین پر گرا، لیکن ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر علم گر گیا، سکینہ کا پانی کا مشکیزہ عباس نے زمین پر نہ گرنے دیا۔ ہمارا سلام حضرت عباس کی وفا پر سکینہ کے پانی کے مشکیزے کو، جس میں پانی بھر کر نہر فرات سے عباس لے کر آئے تھے تاکہ خیمے میں پہنچ جائے، اس مشک سکینہ کے تسمے کو اپنے دانتوں سے تھاما اور دانتوں سے تھامے ہاتھ گر چکے ہیں زمین پر، خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ امید ہے حضرت عباس کو کہ آقا ذاتی سکینہ تک پانی پہنچ جائے گا، لیکن حضرت آپ کو پتا ہے نا، ایک تیر آیا مشک سکینہ میں لگا، تیر کا مشک سکینہ میں لگ رہا تھا، پانی بہ کر زمین پر گرا، پانی زمین پر گرا۔ حضرت عباس نے خیال میں اہل بیت کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے کہا، آقا ذاتی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، آقا ذاتی سکینہ اپنے چچا کو معاف کر دینا، تمہارے لیے پانی ملا سکا۔ اور آواز دی، مولا ادرکنی حسین، علی اکبر کو ساتھ لے کر چلے، علی اکبر کو ساتھ لے کر چلے۔ دائیں آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، بائیں آنکھ میں حضرت عباس کے خون تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، بھیا عباس، ویسے تو میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، لیکن دنیا کی دستور ہے کہ دنیا سے جانے والے کی سے پوچھا جاتا ہے کہ وصیت کیا ہے۔ بھیا ویسے تو میں بھی تمہارے پاس آنے والا ہوں، لیکن بتاؤ وصیت کیا ہے؟ میری وصیت حضرت عباس نے کی، مولا میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمے میں نہ لے جانا۔ آقا ذاتی کو چہرہ دکھاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے، اور مولا جب پیدا ہوا تھا تو پہلے آپ کی اجازت کی تھی، اب ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے۔ کہا مولا اگر میرے ہاتھ ہوتے میں آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ حسین نے آقا کے دامن سے آنکھوں کے خون کو صاف کیا، اور صاحب کی گفتگو کے اختتامی جملے حضرت عباس نے حسین کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ حسین نے حضرت عباس کا زانو اپنے حضرت عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ جب گھوڑے سے گرے تھے نا، میں نے جملہ آپ سے کہہ دیا کہ حضرت عباس جب گھوڑے سے گرے آواز دی، مولا ادرکنی۔ جب میں نے کہہ دیا تھا اور آپ نے سن لیا تھا، عزادارو وہ بھی تو جملہ آپ کر دوں۔ ایک ذاکرہ کے حال میں جناب سیدہ آئی تھی، اور جناب سیدہ نے آگے کہا تھا، تو میرے بیٹے عباس کی مسائل بہت اچھے پڑھتی ہے، لیکن تم نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے، جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے کیسے گرتا ہے۔ بس عباس آگے جملے، عباس کا سر حسین کے زانو پر ہے، عباس کا سر حسین کے زانو پر ہے۔ عباس نے اپنا سر حسین کے زانو سے ہٹا کر زمین پر گرا دیا۔ حسین نے پھر عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، پھر عباس نے نیچے گرا دیا۔ پھر حسین نے عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا، پھر عباس نے حسین کے زانو پہ سر ہٹا دیا۔ حسین نے رو کر کہا، بھیا عباس یہ بوڑھا بھائی آخری وقت میں تھوڑی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، وہ خدمت قبول نہیں کر رہے۔ کیا اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عباس سے کیا جملے گئے؟ حضرت عباس نے کہا، مولا بس مجھے یہ یاد آ گیا تھا کہ جب رسول دنیا سے گئے تو ان کا سر علی کے زانو پر تھا، جب علی دنیا سے گئے ان کا سر حسن
تھا، بس مولا میں نے اپنا سر آپ کے زانوں سے اس لیے ہٹایا کہ میرے بعد